بسم اللہ الرحمن الرحیم وانواعہ رفع و نصب و جر۔ اعراب کی تعریف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعراب کی یہاں سے قسمیں بتا رہے ہیں۔ اعراب کی کیا بتا رہے ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون سی؟ رفع، نصب اور جر۔ سب سے پہلے تو اسی بات پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے کہا اسی بات پر کہ اعراب کی 3 قسمیں ہیں۔ معترض نے اعتراض کر دیا، معترض کہتے ہیں فَإِن قِيلَ کے ذریعے کہا جائے، معترض نے اعتراض کر دیا سوال مقدر ہے بارن جواب السؤال المقدر، یہ الاسم ہے نا، الاسم انواع و اعراب، یہ اللفظ الاسم جو ہے نا یہ جواب السؤال المقدر ہے۔ الاسم سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اعراب منحصر ہے 3 قسموں میں، یا یوں کہتے ہیں سادہ لفظ میں اعراب کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ منحصر کے لیے پھر نہیں، یہ بھی یہ اصطلاحی لفظ نہیں ہے، بس ذرا سادہ الفاظ ہے وہ، ذرا اعراب کی صرف 3 قسمیں آپ نے بولا، رفع، نصب اور جر۔ 4تھی قسم بھی ہے جزم، مضارع میں نہیں آتی جزم، لم یضرب۔ یا یوں بھی اعتراض بنا سکتے ہو کہ آپ نے کہا کہ اعراب منحصر ہے 3 اقسام میں یا 3 انواع میں، رفع، نصب اور جر، حالانکہ 4تھی قسم موجود ہے، تو آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ مطلق اعراب کی 3 قسمیں، ہماری مراد ہے اعراب الاسم، یہی ہے ای انواع اعراب الاسم۔ اب یہ اشکال کا جواب ہوگا، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ انواع الاعراب ثلاثہ، ہم نے یہ نہیں کہا کہ مطلق اعراب کی ہے قسمیں، بلکہ ہماری مراد کیا ہے؟ اسم کے اعراب کی یہ 3 قسمیں۔ اب ٹھیک ہے، اسم کا اعراب ان 3 میں منحصر ہے، مطلق اعراب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی جب قسمیں بیان کرتے ہیں اگر ہم، پھر آپ اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر، پھر فتویٰ بھی لگاتے ہیں، سمجھے؟ اس لیے ابھی مہربانی کر کے اسے باز رہیں۔ ای انواع اعراب الاسم ہوگی بات، الاسم سے لکھتا ہے ویسے صحیح ہے، بس بیچ میں نا وہ لفظ بیچ میں وہ تیری بات کھائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ لام نہیں بیچ میں ڈالا ہوا، کوئی عین نہیں ڈالا ہوا بیچ میں، وہ جیسے مفعول میں اگر لام نہ ڈالا ہو، مفعول آگے کوئی اور لفظ ڈال دیا ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہی کل بھی ایسے عجیب سے ہاں موضوع لہو میں موضوع لہو لکھ دیا تھا، موضوع عین کی بجائے میم واو زوال واو لہو، موضوع لہو، یہ حال ہے اس میں۔ ثلاثتن، یہاں سے ایک اس بات کی طرف اشارہ جو آپ نے کبھی پڑھی تھی بھائی، یا اسم و فعل و حرف کے اندر آپ کو میں نے بڑی تفصیل سے بتائی تھی، کیا عطف مقدم ربط پر یا ربط مقدم ہوتا ہے، 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیم الربط علی العطف، اور ایک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر مقامات بھی کچھ بتائے تھے کہ کلی کی جب تقسیم و جزیات کی طرف تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تقدیم الربط علی العطف، جیسے وہ کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے، ٹھیک ہے، تقدیم الربط علی العطف ہے۔ اور جب کل کی تقسیم ہوتی ہے اس کے اجزاء کی طرف تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تقدیم العطف علی الربط ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا انواع، آپ بظاہر کہیں گے یہ تو یہ کلی ہی تو ہے، اعراب جو ہے کلی، اور یہ رفع نصب جو اس کے جزیات ہے، پھر یہاں ہونا چاہیے تقدیم الربط علی العطف۔ لیکن مسئلہ ہے کہ انواع مبتدا ہے، یہ انواع جمع کا لفظ، جب جمع کا لفظ ہوگا نا تو یہ رفع و نصب اور جر یہ اس کے اجزاء ہی شمار ہوں گے، یہ اس کی جزیات، یہ کلی نہیں ہے کہ اس کی جزیات ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کلی ہو انواع تو پھر یہ رفع اکیلے پر صادق ہے، حالانکہ اکیلا رفع تو انواع نہیں ہوتا، ایک نوع ہے، سمجھ آ رہی؟ اور نصب جو ہے وہ بھی کیا ہو، وہ ایک نوع ہے، انواع تو نہیں ہے، یہ مل کر مجموعہ مل کر تو انواع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ گویا کہ تقسیم الکل الی الاجزاء ہی کے قبیل سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہاں پر کیا ہوگا؟ تقدیم العطف علی الربط ہوگا، یعنی اس کی انواع رفع، نصب اور جر ہیں، یہ نہیں کہنا ہے اس کے علاوہ رفع ہے اور نصب ہے اور جر ہے، کیونکہ یہ پھر ہر ایک الگ، یہ تو نوع ہے، نہ کہ انواع ہے، صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں پر شارح جامی اسی بات کے لیے اشارہ کر رہا ہے ثلاثتن کہہ کر، شارح جامی نے کیا فرمایا؟ ثلاثتن، تو کیا بتا رہے ہیں؟ اشارہ کس بات کے دے رہے ہیں کہ رفع و نصب و جر میں تقدیم العطف علی الربط ہے، اگر ربط علی ہوتا پھر ثلاثتن نہ ہوتا، ٹھیک ہے، رفع نصب اور جر ہیں، ہاں رفع نصب اور جر ہیں، اور اعراب کی قسمیں جو ہیں اعراب اسم کے رفع نصب اور جر ہیں آخر میں لگے گا، یہ پہلے عطف ہوگا اس کے بعد آخر میں ربط ہیں آخر میں لگے گا۔ تو شارح جامی ثلاثتن کے لفظ یہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر تقدیم العطف علی الربط ہے، اور سادہ لفظوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ
خبر جو ہے وہ رفع نصب جر کا مجموعہ ہے، الگ الگ نہیں خبر، ٹھیک ہے، خبر جو ہے وہ ان کا مجموعہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اسے تنبیہ کر دی کہ انواع جو مبتدا ہے اس کا انواع اس کی جو خبر ہے وہ تینوں کا رفع نصب جر تینوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے ہر ایک نہیں ہے. لا کل واحد منہا، نیچے آپ کے حاشیے میں لکھے طرح میں بس نبہ بھی علان خبر الانواع مجموعۃ الثلاثہ لا کل واحد منہا، ٹھیک ہے. یوں بھی بیان کر سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشارہ کر دیا کہ تقدیم العطف الربط کی طرف، ٹھیک ہے. اس میں ذرا بات مزید واضح ہو رہی تھی، کھل جاتی ہے کہ تینوں کا مجموعہ جو ہے یہ خبر ہے، نہ کہ ہر ایک ان میں سے. سمجھا رہی بات؟ چلو. ثلاثۃ رفع و نصب و جر هذه الاسماء الثلاثۃ مختصۃ. اچھا جی اگلی بات ذرا یہ سمجھ لو، رفع نصب اور جر جو ہے نا یہ صرف مورب کے اعراب یعنی مورب کے اندر استعمال ہوتے ہیں، مبنی میں استعمال نہیں ہوتے. رفع نصب اور جر جو ہے یہ کس کے ساتھ مختص ہیں؟ مورب کے ساتھ، یعنی مورب کے اعراب کے لیے استعمال ہوں گے، مبنی کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوں گے. جامی نے اس کو یوں فرمایا کہ رفع نصب اور جر جو ہے یہ حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ، یعنی مورب کا اعراب دو طرح ہوتا ہے نا، ایک حرکت کے ساتھ ایک حرف کے ساتھ، جیسے جانی ابو کا، ٹھیک ہے. تو رفع نصب جر جو ہے یہ حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے، مطلب مورب کے اعراب کے ساتھ خاص ہے. جبکہ مبنی کی حرکات کے اندر جو ہے حرکات بنائیہ جس کو بولتے ہیں، حرکات ہیں جیسے یا زیدون ہم کہتے ہیں نا مبنی پر ضم ہے، ٹھیک ہے، یا زیدون مثال یہ مبنی پر واو ہے، یا زیدان مبنی پر الف، ٹھیک ہے. تو حرکات بنائیہ کے اوپر یہ نہیں بولا جاتا رفع نصب جر. رفع نصب اور جر جو ہے یہ حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ پر بولا جاتا ہے، یعنی مورب کے اعراب کے لیے استعمال خاص ہے، گویا کہ کس کے لیے خاص ہے؟ مبنی کے لیے اس کا استعمال بالکل نہیں ہوگا. اسے وہ کہہ رہے حرکات بنائیہ کے لیے بالکل یہ رفع نصب جر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ہاں پویوں ہی. برخلاف ایک اور لفظ ہے ضمہ فتحہ اور کسرہ، یہاں پر جامی نے تھوڑا خلط کر دیا، یہاں پر جامی نے تھوڑا کیا کر دیا؟ پہلے آپ کو ٹھیک بات بتاتا ہوں پھر بتاتا ہوں جامی نے کہاں پر غلطی کر دی. تو وہ یہ ہے کہ ملاوٹ ہی کی نا وہ در حقیقت پتہ لگ جائے گا آپ اس بات سے. یہاں پر دو قسم کے الفاظ ہیں، ایک تاول ایک بغیر تاول ہے. ضمہ فتح کسرہ، ضمۃ فتحۃ کسرۃ، دوسرا ضم و فتح و کسر. شارح جامی نے ان دونوں میں فرق نہیں کیا نا، اس لیے کہتے ہیں خلط کر دیا اس نے، خلط مبحث اور خلط الفاظ اس کی. یعنی عربی میں اردو میں ضمہ فتح کسرہ، عربی میں ضمۃ فتحۃ اور کسرۃ تا کے ساتھ، دوسرے بغیر تا کے، اردو میں ضم فتح اور کسر اور عربی میں ضم و فتح و کسر. تو ان کے اندر فرق یہ ہے، ان میں فرق سمجھ لو. جس طرح رفع نصب جر یہ مورب کے اعراب کے ساتھ خاص ہے، ایسے ہی ضم بغیر تاگے فتح اور کسر یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مبنی کے، ہاں مورب کے ساتھ. حرکات بنائیہ کے ساتھ، مبنی کے ساتھ کیا ہے تو ذرا آسانی سمجھ میں آتا ہے، وہ مورب کے ساتھ ہی مبنی کے ساتھ. اور اگر وہ اسپیسیفک ورڈ یوز کریں پھر کہا ہوگا حرکات بنائیہ کے ساتھ. ضم فتح اور کسر جو ہے کس کے ساتھ خاص ہے؟ ہاں یا حرکات بنائیہ کے ساتھ، مطلب حرکات اعرابیہ میں استعمال نہیں ہوں گے. مورب میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا رفع جو ہے وہ ضم کے ساتھ ہے، نہیں کہہ سکتے بغیر تاگے، یا اس کا نصب جو ہے فتح کے ساتھ ہے، اس کی جر کسر کے ساتھ ہے، نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں مبنی پر ضم، مبنی پر فتح، مبنی پر کسر، یوں کہتے ہیں ہاؤلائی مبنی پر کسر کہتے نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو بغیر تا کے جو ضم فتح اور کسر ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ، یا یوں کہو کہ حرکات بنائیہ کے ساتھ. لیکن جو ضمہ فتح اور کسر ہے، ضمہ فتح اور یہ بین ہے، یہ ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں، یہ محرم کی طرح ہر جگہ داخل ہو جاتے ہیں، ہر جگہ گھس جاتے ہیں. یہ مورب ان کی دوستی مورب کے ساتھ بھی، اور تا والا جو ہے ضمہ فتح اور کسرہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ مورب دنالی یاری ہے ندی دے ببنی دنالی کا ندی یاری ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حرکات اعرابیہ میں بھی استعمال ہوں گے اور حرکات بنائیہ میں بھی. یہ تو ہے اصل تحقیق. کیا سمجھ میں آئی آپ کو کہ رفع نصب اور جر اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ پر. ٹھیک ہے، اور یعنی حرکات بنائیہ پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا. اور صرف مورب کے ساتھ خاص ہے رفع نصب جر.
پھر اس کے بعد ضمہ فتح کسرہ اور ضم فتح اور کسر 2 قسم کے لفظ ہیں. تو یہ جو ضم فتح اور کسرہ یہ کیا ہے؟ یہ مبنی کا خاص ہے حرکات بنائیہ کے ساتھ. اور ضمہ فتح اور کسرہ یہ دونوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات. اب شارح نے نا یہاں اس مقام پر یہ تھوڑا اس سے تسامو ہو گیا کہ آگے جا کر تو صریح تسامو ہے نا, یہاں جا کر تھوڑا تسامو کی طرف اشارہ ہو رہا ہے گویا کہ. شارح فرماتے ہیں بخلاف الضمۃ والفتحۃ والکسرۃ فإنہ مستعملہ کہ یہ مستعمل حرکات بنائیہ میں زیادہ تر اور حرکات اعرابیہ میں علی قلہ قلت کے ساتھ کمی کے ساتھ. یہ نہیں کہتا ضمہ فتح کسرہ حرکات اعرابیہ میں کم یوز ہوتا ہے, حالانکہ کمی والی کوئی بات نہیں, برابر ہے وہاں بھی ادھر بھی. ٹھیک ہے وہاں غالباً ہے. اصل میں شارح نے یہ ہے کہ فرق نہیں کیا ضمہ اور ضم میں, ضمہ اور تا کے بغیر والے میں جارن فرق نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ مبنی کی بحث میں جا کے آگے شارح جامی نے بولا کہ القاب ہو نا, مبنی کے القاب کیا ہے؟ ضم و فتح و کسر. ضم مصنف نے تو بولا نا ایک مثال ہے کہ اس کے القاب ضم اور یا پتہ نہیں خود شارح نے بولا, ذہن کے اندر نہیں ہے, جہاں اس کے القاب بتایا کہ اس کے جو حرکات کے جو القاب ہیں وہ کیا ہے؟ ضم فتح اور کسر ہے. تو وہاں پر شارح کہنے لگا کہ یہ علی سبیل الغالب اکثر کے اعتبار سے ہے کہ اکثر جو ہے یہ ضم فتح اور کسر کس میں استعمال ہوتا ہے؟ مبنی میں. کبھی کبھار کہاں استعمال ہوتا ہے؟ معرب میں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ابن حاجب کا قول ابھی آ رہا ہے فالمفرد المنصرف بالضمۃ رفعا بالضمۃ, اور دلیل میں اس نے ضمہ کا لفظ دیا کہ ضم کا لفظ بولا ہے. ضمتی بولنا کیا چاہیے تھا؟ ضم کا لفظ مثال دیتا نا دلیل, لیکن شارح نے کس کی مثال دی؟ ضمتی. گویا کہ شارح نے تا کے بغیر والے میں اور تا کے ساتھ والے میں کوئی فرق نہیں کیا. تو یہ اس شارح کا تسامو ہے, شارح کی خطا ہے, اس کا تسامو ہے. وہاں جا کے واضح ہو گیا مبنی میں جا کے. یہاں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے غالباً اور علی قلت ان سے محسوس ہو ہے, جو کہ شارح نے ضم اور ضمہ کو ایک ہی لیا. جیسے ضم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضم, وہاں مبنی میں جا کے اس نے بتایا کہ ضم فتح اور کسر جو ہے یہ زیادہ تر تو مبنی میں ہے اور کم معرب میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال دی ہے کہ بالضمۃ رفعا, جیسے جامع ابن حاجب نے بالضمۃ رفعا بولا ہے. ٹھیک ہے معرب کی بحث میں بولا ہے نا, ابھی آ رہا ہے مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح کے بارے میں بالضمۃ رفعا. تو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ضمہ کبھی کبھی ضم کا لفظ نہیں, وہ کہہ رہا ہے ضم کا لفظ اشارہ کہ ضم کا لفظ کبھی کبھی معرب میں بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے شارح نے کہا, اپنا مصنف نے کہا بالضمۃ. حالانکہ شارح کا یہ کیا تسامو ہے, اصل حقیقت وہی جو آپ کو بتا دی کہ ضم فتح اور کسر یہ صرف حرکات بنائیہ کے ساتھ مختص ہے. ٹھیک ہے, اور ضمہ فتح کسرہ جو ہے یہ برابر طور پر معرب مبنی دونوں سے ان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی قلت اور کثرت والی بات یہاں پر کہنا ٹھیک نہیں ہے. یہ معرب میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہنا کہ یہ حرکات اعرابی میں کم ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. وہاں تو کہتے ہیں آپ کہ اس کا اعراب ضمہ کے ساتھ, اس کا اعراب کس کے ساتھ, فتح کے ساتھ اس کا کہتے ہیں. تو آپ بغیر جھجک کے ایسے خامخواہ استعمال کرتے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ چلو دیکھ لو. هذه الاسماء الثلاثه رفع ونصب وجر کے آگے دیکھو. یہ جو 3 اسماء ہے رفع نصب اور جر مختصۃ مختص بالحرکات والحروف الاعرابیہ, حرکات اعرابیہ اور حروف اعرابیہ کے ساتھ. ولا تطلق على الحرکات البنائیہ, اور اصلا اور حرکات بنائیہ پر ان کا نہیں بولے جاتے, نہیں اطلاق ہوتا ہے ان کا یوں اصلا اکئی. بخلاف الضمۃ والفتحۃ والکسرہ, برخلاف ضمہ فتح اور کسرہ کے جو الفاظ ہیں. فإنها مستعملۃ فی الحرکات البنائیہ غالباً, اور بے شک یہ استعمال کر رہتے ہیں حرکات بنائیہ میں زیادہ تر, اور وفی الحرکات الاعرابیہ علی قلہ, اور حرکات اعرابیہ میں قلت کے ساتھ, کمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ اعلیٰ قلہ اور غالباً سے اشارہ ہو رہا ہے تسامو کی طرف. حقیقی تسامو انہوں نے وہاں مبنی کے بعد میں جا کر کیا ہے, وہاں واضح کر دیے تسامو. سمجھ آ رہی بات ہے؟ تو ہم نے حقیقت کھول دی نہیں کھول دی ہے. ہاں, فالرفع علم الفاعلیت, پس رفع جو ہے یہ فاعلیت کی علامت ہے. رفع کس کی علامت ہے؟ فاعلیت کی علامت ہے. والنصب علم المفعولیہ, اور نصب کس کی علامت ہے؟ مفعولیت کی. اور والجر علم الاضافہ, اور جر علامت ہے کس کی؟ مضاف الیہ ہونے کی. کس کی؟ مضاف الیہ ہونے کی. فالرفع حرکتاً کان او حرفا, کہتے ہیں رفع جو ہے خواہ یہ حرکت ہو یا حرف ہو. رفع حرکت کے ساتھ جو ہوتی ہے حرف کے ساتھ, معلوم ہے کس میں آ رہی ہے؟ جان ابو کا. علم کے کئی معنی آتے ہیں, یہاں پر بھی معنی علامت کیا ہے؟ ای علامت, ای, کیونکہ یہ اشکال بھی بعض کو لوگ بنا لیتے ہیں کہ علم لغت میں اس کے کئی معنی. اس کا معنی پہاڑ بھی ہے, العلام قرآن میں ہے کہ نہیں؟ علم کا معنی پہاڑ بھی ہے, علم کا معنی نام بھی ہوتا ہے. علم کا معنی کسی آدمی کا نام, علم علام اپنے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, معرفہ کی قسم نہیں ہے عالم. ٹھیک ہے, تو علم کا کوئی معنی, تو یہاں تو وہ معنی ٹھیک نہیں بیٹھتے.
فاعلیت کا پہاڑ یا فاعلیت کا نام یعنی مخصوص ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا معنی علامت کا بھی آتا ہے، یہاں یہی مراد ہے، ٹھیک ہے، سمجھا رہی بات ہے۔ فرف حرکتاً کان حرفاً علم الفاعل ای علامت کون الشیء فاعلا، یہ یہاں سے ایک خاص چیز کا اشارہ کر رہا ہے۔ اصل میں یا کی دو قسمیں، ایک یا نسبتی ایک یا مصدری، یہاں یا مصدری یا اس کی طرح مصنف نے اشارے نے اشارہ کیا کون کے ساتھ کیا کر کون الشیء، یا کی کتنی قسمیں بھائی، ایک کون سی ہوتی ہے نسبتی اور دوسری یا مصدری، یا اور دوسری یا مصدری۔ تو یہاں جو لفظ کون لایا نا اشارے نے کون الشیء، تو اشارہ کر دیا کہ یہ یا مصدری ہے نہ کہ یا نسبتی۔ کس میں فاعلیہ، جی ہاں فاعل سے فاعلیہ تو نہیں بنایا، تو یہ جو یا یہاں پر آ گئی ہے یہ یا نسبتی ہے یا مصدری، یا کی دو قسمیں نا، یا نسبتی جیسے ساتھ کا بعدی نسبت ہوتی ہے ٹھیک ہے وغیرہ، تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ یا جو ہے یا مصدری ہے۔ یا مصدری میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر یا داخل ہو، ایک تو یہ کہ وہ چیز کا جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ کریں گے کون کے ساتھ، ترجمہ کریں گے کس کے ساتھ کون، یعنی جس یا مصدری جس چیز پر داخل ہوگی تو گویا کہ وہ اس کو مصدر بنا دے، گویا کہ حقیقت میں یا مصدری جب کسی اسم پر داخل ہوتی ہے تو اس کو کیا بنا دیتی ہے مصدر، اور اس کو بولتے ہیں مصدر اصطناعی، مصدر اصطناعی طوا کے ساتھ، مصدر اصطناعی صاد کے بعد طوا، یعنی مصنوعی اعتبار سے مصدر بنایا، جیسے انسان سے آپ کیا بناتے ہو انسانیت کہتے ہیں نا، اس میں انسانیت ہی نہیں ہے، انسان ہونا، یہ ہونا آپ نے ڈھنگی مصدر بنا دیا بس، کوئی بھی اسم ہے نا اس کے آخر میں یا مشدد گولتا لگاتے تو کیا بن جاتا ہے مصدر اصطناعی، اور وہ یا مصدری کہلاتی ہے، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی۔ اچھا تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یا مصدری ہوتی ہے نا اس کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہہ دو کہ مصدر اصطناعی کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ کون لگایا جاتا ہے، کون یعنی اسم یہ جو فعل ناقصہ کا جو مصدر ہے، کانا فعل ناقصہ اس کا جو مصدر ہے کون، اور کون کے بعد جو ہے جس چیز پر یا داخل ہوئی تھی، یا کا جو یا جس چیز کے ساتھ ملحق ہوئی ہے، بلکہ یوں کو جس چیز ہے یا ملحق ہوئی ہے وہ کون کا اسم بنے گا نہ، بلکہ کون کا اسم معذوف ہوگا، کون کا اسم کیا ہوگا معذوف، اور جس چیز ہے یا ملحق ہوئی ہے وہ کون کی خبر بنے گا، جیسے کون الشیء فاعلا، اور مفعول کے میں کیا کرو گے کون الشیء مفعولا، انسانیت کا معنی کیا ہے کون الرجل انسانا، کہ کسی آدمی کا انسان ہونا، مطلب یہ جس چیز پر یا داخل ہوئی ہے، یہ یوں کہو کہ جس چیز کے ساتھ یا ملحق ہوئی ہے، کیا مسئلہ تجھے، میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ سو رہا ہے تو کیوں اسے اشارہ ہے، تو اپنا سبق توجہ سن، علم الفاعلیت، تو جس چیز کے ساتھ یا کیا ہوئی ہے ملحق ہوئی ہے تو وہ چیز کیا بنے گی کون کی خبر بنے گی، کون کی کیا بنے گی خبر، اور اس کا جو اسم ہوگا وہ کیا ہوگا معذوف، اسم کیا ہوگا معذوف ہوگا، اور بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ مصدر اصطناعی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، ہاں اس کے بعد اس کا اسم معذوف ہوگا جس کے ساتھ یا ملحق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب یا ملحق ہوئی تھی فاعل کے ساتھ تو فاعل کو ہم نے خبر بنا دیا کون الشیء فاعلا، آگے بات سمجھ میں، تو لہٰذا یہ کون الشیء فاعلا جو ہے ای علامت ہو، یہ تو پہلے تو بتا دیں کہ علم بمعنی علامت کیا ہے، اور کون الشیء فاعلا یہاں سے اشارے نے کس چیز سے اشارہ کیا کہ یہ یا مصدری ہے، اور یہ فاعلیت مصدر اصطناعی ہے، مصدر اگر یا نسبتی ہوتا نا پھر یوں ترجمہ نہ ہوتا، اس کا ترجمہ یہ مصدر اصطناعی کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات ہے، اب بات سمجھ آ گئی ہے، اب ترجمہ ذرا دیکھ لو، علم الفاعلیت ای علامت کون شیء، رفع علامت ہے کسی چیز کے فاعل ہونے کی، رفع علامت ہے کسی چیز کے فاعل ہونے کے، فاعل ظاہر اسم ہی ہوگا نا، وہ فعل اور حرف جو ہو تو فاعل نہیں بن سکتے نا، سمجھ آ رہی بات ہے نہیں سمجھے، فرفع پس رفع جو ہے علامت ہے کسی چیز کے فاعل ہونے کی، حقیقتاً او حکمن، یہ او حکمن جو ہے نا یہ اصل میں جواب ہے سوال مقدر کا، یہ جواب ہے کس کا سوال مقدر کا، آپ نے کہا کہ رفع جو ہے یہ کسی چیز کے فاعل ہونے کی علامت ہے، رفع جو ہے کس کی علامت ہے فاعل ہونے کی علامت ہے، جبکہ رفع جو ہے یہ فاعل کے علاوہ، یہ اس کا مطلب تو ہے کہ رفع صرف فاعل میں پایا جائے، جبکہ رفع مبتدا خبر میں بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کی بات تو صحیح نہیں ہوئی کہ علم الفاعل ہے علم کون الشیء فاعلا، بلکہ یہ علامت اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے، صرف فاعل ہونے کی علامت نہیں ہے،
اشکال مجھے تو آسان اسی طریقے سے لگا ورنہ اور بھی طریقے سے لکھا ہوگا. تو بہرحال یہ یہاں پر سوال مقدر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ رفع علامت ہے کسی چیز کے فاعل ہونے کی. ٹھیک ہے, تو اس کا تقاضا یہ کہ رفع صرف کس میں پائی جائے, فاعل میں, جبکہ رفع جو ہے یہ مبتدا میں بھی ہے اور خبر کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. تو مبتدا خبر جو ہے یہ آپ نے بولا تھا کہ یہ فاعل ہونے کی علامت بنے, تو جب مبتدا خبر میں رفع آیا تو مبتدا خبر تو فاعل نہیں ہوتا, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مبتدا خبر میں جو رفع ہے وہ بھی اس کے فاعل ہونے کی علامت بنے, حالانکہ وہ تو مبتدا خبر ہے نہ کہ فاعل. سمجھا کی بات نہیں آئی ہے؟ آپ نے بولا کہ رفع جو ہے یہ فاعل ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر فاعل میں پائی جائے تو ٹھیک ہے, لیکن مبتدا خبر کے اندر بھی رفع پائی جا رہی ہے, تو پھر ان کے اندر اگر اس بات کے ظاہر کو دیکھا رہا تو لازم آئے گا رفع فاعل ہونے کی علامت ہو, مبتدا خبر میں بھی کیا ہو, فاعل ہونے کی علامت ہو, حالانکہ وہ فاعل ہی نہیں ہے مبتدا خبر. تو اس بار آپ کی بات تو غلط ہو گئی. سمجھ آ رہی بات ہے؟ فاعل ہونے کی علامت ہے, اس کا تقاضا یہ کہ رفع جو ہے فاعل کے ساتھ خاص ہے. ہاں, اس کا تقاضا یہ کہ رفع صرف فاعل میں پائی جائے نا, رفع کیا کہتے ہیں فاعل میں پایا جائے, جبکہ وہ تو اس میں مبتدا خبر میں بھی ہے. پایا جاتا ہے, وہ تو کہیں کہ اس کی بھی یہ علامت. ہاں, یہ تو فاعل ہونے کی علامت ہے, حالانکہ وہاں فاعل ہونے کی علامت تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس کا جواب یہاں پر یہ دے رہا ہے کہ حقیقتاً یہ فاعل ہونا عام ہے, چاہے وہ فاعل حقیقی ہو چاہے فاعل کیا ہو, حکمی ہو. یعنی کسی چیز کا فاعل ہونا, فاعل عام ہے, فاعل حقیقتاً یہ فاعل حکمن ہونا. فاعل حکمی میں سارے مرفوعات داخل ہو گئے, وہ ملحقات بالفاعل ہیں. یہ تو ہے, اتنا جواب کافی ہے آپ کے لیے. باقی یہاں پر تھوڑا سا جس نے مزید تھوڑا وہ تشریح کرنی تو وہ سن سکتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں اس کو کہ یہ فاعل حکمی کیسے ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی تمہیں کہ یہ فاعل یہاں پر عام ہے, چاہے فاعل حقیقی ہو چاہے فاعل کیا ہو, حکمی ہو. تو حقیقی میں تو فاعل حقیقی آ گیا, فاعل حکمی میں باقی جو 7 مرفوعات ہیں وہ بھی داخل ہو گئے, مبتدا خبر وغیرہ سب کچھ شامل ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ مطلب رفع علامت فاعل حقیقی ہونے کی یا رفع علامت فاعل حکمی ہونے کی, لہٰذا مبتدا خبر جو ہے یہ فاعل حکمی ہے, بات ختم ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اب باقی فاعل حکمی کیوں ہے, یہ خارج از کتاب ایک بحث ہے. یہ کسی کو اگر یاد کرنا مثال تو کوئی آدمی سن رہا چلو اس کو فائدہ ہو جائے, اور لکھی ہو وہ یہ کہ فاعل حقیقی میں 2 صفات ہیں. فاعل حقیقی میں کتنی صفات ہیں؟ 2. ایک تو یہ کہ وہ مسند الیہ ہے, دوسری صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسرے مقام پر ہے. یہ ذرا آسان اس طریقے سے ہو سکتا ہے. دوسرے مقام پر کس طرح کہ پہلے فعل ہے دوسرا پھر فاعل ہے, وہ دوسری جگہ میں ہے, دوسرے مقام میں ہے. فاعل حقیقی میں کتنی صفات ہیں؟ 2. نمبر 1 یہ کیا ہے؟ مسند الیہ. نمبر 2 اس میں کیا صفت ہے کہ وہ دوسرے مقام پر ہے, چونکہ پہلے فعل ہے پھر فاعل ہے. اب یہ جتنے مرفوعات ہیں نا ان میں ان 2 میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت پائی جائے گی لازمی, چاہے دونوں پائی جائیں ایک تو ہوگی. اب مبتدا تو پہلے ہوتا ہے تو اس میں دوسری صفت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مقام پر, وہ تو پہلے مقام پر ہے, لیکن وہ مسند الیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس لیے مبتدا جو ہے اس میں فاعل حقیقی کی ایک صفت پائی گئی نا, لہٰذا یہ فاعل حکمی ہو گیا. خبر جو ہے وہ مسند الیہ تو نہیں لیکن دوسرے مقام پر ہے کہ نہیں ہے, تو اس لحاظ سے فاعل حقیقی ایک صفت یعنی دوسرے مقام پر ہونا اس میں پایا گیا, اس لیے فاعل حکمی بن گئی. افعال هذا القياس سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ ہاں, اس لیے اس کا مختصر جواب ہے کہ یہاں پر جو فاعل ہے وہ عام فاعل مراد ہے کہ خواہ حقیقی ہو یا حکمی. ہاں, ہم نے کہا کہ فاعل عام ہے, بس جواب یہ کہ فاعل عام ہے خواہ فاعل حقیقی ہو یا حکمی. تو رفع علامت ہے فاعل حقیقی ہونے کی یا فاعل حکمی ہونے کی, تو لہٰذا مبتدا خبر جو ہے یہ ان کے اندر جو رفع ہے یہ فاعل حقیقی ہونے کی علامت نہیں بلکہ فاعل حکمی ہونے کی, یہ فاعل حکمی ہے. ٹھیک ہے, اور وجہ آپ کو بتا دی فاعل حکمی کیوں ہے, وہ تو یاد رہے تو ٹھیک ہے, نہ یاد رہے کوئی مسئلہ نہیں. چلو جی, ای علامت کون شیء فاعلا حقیقتا حکما لیشمل, یعنی یہ علت بتا رہا ہے کہ ہم نے عام کیوں کیا فاعل کو, لیشمل تاکہ یہ شامل ہو جائے ملحقات بالفاعل کو بھی, ملاقات بالفاعل کو, فاعل کے ملاقات ہوئی باقی 7 مرفوعات جتنے بھی ہیں, کل مبتدا والخبر وغیرہما. والنصب علم المفعولیت, والنصب حرکتا کان او حرفا, اور نصب خواہ وہ حرکت ہو یا حرف ہو یہ علامت ہے کون, علامت کون الشیء مفعولا حقیقتا او حکما. یہاں بھی کون کے اندر کون علامت میں وہی بات ہے جو اعتراض, اور کون میں بھی وہی بات ہے کہ یا مصدریہ وغیرہ کسی چیز کے مفعول ہونے کی علامت ہے, خواہ وہ مفعول ہونا حقیقتا ہو یا حکما. یہاں پر وہ اعتراض دوبارہ دہرا دو گے کہ آپ نے بولا کہ نصب جو ہے یہ مفعولیت کسی چیز کے مفعول ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کا تقاضا تو یہ کہ نصب صرف کس میں پائی جائے, مفعول میں پائی جائے, کیونکہ مفعول ہونے کی علامت ہے. اس کے غیر میں مثال کے طور پر یہ حال تمیز وغیرہ میں نصب نہ پائی جائے, کیونکہ اگر اس میں نصب ہوگی تو مطلب ہوگا کہ یہ مفعول ہے ان کی علامت, حالانکہ وہ تو مفعول ہے ہی نہیں. سمجھ آ رہی بات, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اعتراض ہے نا, جیسے بنتا ہے بس بنتا ہو بنا دو, میں نے اپنی طرح جیسے بنا دیا. اب یہاں کچھ وہاں سے لیے تو کچھ جیسے ذہن میں آ رہا بنا. تو یہاں پر ہم نے جواب میں کیا کہ
یہ مفعول ہونا عام ہے، خواہ مفعول حقیقی ہو یا مفعول حکمی ہو. تو یہ جو حال تمیز والا یہ مفعول حکمی ہے. اب مفعول حکمی کیوں؟ اب یہ خارجی بات ہے، جیسے وہاں خارجی بات یہاں بھی ہے. یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ مفعول بھی کے اندر ایک خصلت ہے خاص، وہ یہ ہے کہ مفعول بھی تیسری جگہ میں ہوتا ہے. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل فاعل مفعول ہے، فعل فاعل، اور چاہے مطلق ہے مفعول مطلق مفعول فی، جو مفعول کی جو بھی قسم ہے یہ تیسرے مقام پر ہوتا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ملحق بالمفعول جتنی بھی چیزیں سب تیسرے مقام پر ہیں. تمیز ممیز جتنی حساب یہ 1 2 اور تیسرے نمبر پر ہی آئے گی. سمجھا گی بات؟ چلو. علامت کون شیء مفعولا حقیقتا و حکما لیشمل الملحقات بھی، ہم نے تعمیم اس لیے کر دی حکمن کی کہ مفعول چاہے حقیق ہو چاہے حکمی، تاکہ یہ شامل ہو جائے ملحقات بالمفعول کو. والجر حرکتا کان او حرفا علم الاضافتی، اور جر خواہ وہ حرکت کے ساتھ ہو یا حرف کے ساتھ ہو یہ علامت ہے. ای علامت کون الشیء مضافا الیہ، یہ علامت ہے کسی چیز کے مضاف الیہ ہونے کی. اب یہاں پر وہ تقریر نہیں کرنی ہے، وہ یا نسبتی بری، وہ اضافت تو خود مصدر ہے. سمجھا گیا؟ اضافیت تو نہیں لکھا ہوا نا، اضافت خود مصدر ہے. اس لیے یوں نہیں کہنا کہ کون جو ہے یہ علامت ہے اس بات کی، یہاں پر بھی وہ مصدر استثنائی ہے، خود ازیات اصل مصدر ہے. سمجھا گی؟ ہاں. باقی لفظ کون اسی لیے یہاں یوں نہیں کہا کہ علامت المضاف الیہ، بلکہ کہا علامت کون شیء. اس کی وجہ اضافت بھی مصدر ہے، تو اس کی تعریف یا اس کا ترجمہ بھی مصدر ہی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو مصدر تو پھر کون مصدر ہے نا، مضاف الیہ تو مصدر نہیں کرنا، ورنہ تو ہوتا کہ علامت ہے، علامت اضافت کی یعنی علامت ہے مضاف الیہ کی. تو مضاف الیہ ایک ذات ہے، جبکہ اضافت تو ایک مصدر ہے، مصدری. تو مصدری معنی کی تشریح بھی مصدری معنی کے ساتھ ہونی چاہیے، اسی لفظ کون لے کر آئی. سمجھ آ رہی بات؟ بند کیوں کر رہا ہے؟ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عالم میں نے ویسے ان کو کہا تو ہے 11 بجے اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے علم الاضافت نے تو کل پڑھنا ہے، بلا کل پڑھنا تو ہے، مقام نہیں رہے، یا رات کو آ جاؤں گا کسی ٹائم. علم الاضافت یہ علامت میں نے پڑھانا ہے یار، بس جائزے کا نصاب پورا کرنا، میں کیا کروں. علم الاضافت ای علامت کون الشیء مضافا الیہ. کیا پھر فوراً ای علامت، اس کے لیے ضرورت نہیں پڑھنی یاد کرنے کی، یہ تو میں یاد ہوگا ویسے. علم الاضافت ای علامت کون الشیء مضافا الیہ، کسی چیز کے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے جر. اب نا تھوڑا یہاں پر ذرا اشکال کیا انہوں نے کہ اضافت سے صرف انہوں نے مضاف الیہ کو مراد لیا، مضاف کی مراد نہیں لیا. سوال ہے، لیکن میرے حساب سے یہ خارجی ہے. نہ بھی یاد ہو تو اتنا زور دینے کی ضرورت نہیں، یاد ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو تو لیکن سن لو ٹھیک ہے. علم الاضافہ تو یہ جر جو ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مضاف الیہ. تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اشارے نے اس کو اضافت کو مضاف الیہ کے ساتھ کیوں خاص کر دیا؟ مضاف ہونے کی علامت بھی تو اضافت تو مصدر ہے نا، تو اضافت جو ہے یہ مضاف میں بھی پائی جا رہی ہے اور مضاف الیہ کے اندر بھی پائی جا رہی ہے. جواب اس کا جواب ہے بقرینۃ التقابل. بقرینۃ یہ تقابل کا قرینہ نا کہ وہاں پر فرمایا رفع علامت فاعلیت کی، تو مفعولیت کی علامت نہیں بنے گی. نصب علامت مفعولیت کی، فاعلیت کی علامت نہیں ہے. اس طرح جر جو ہے اضافت ہے، یہ علامت ہے کس کی؟ اضافت کی. تو مطلب یہ جر جو ہے پھر نہ پائی جائے کس کے اندر؟ فاعلیت یا مفعولیت میں. یا یوں سمجھو کہ جر جو ہے علامت ہے مضاف الیہ ہونے کی. اس وقت تک تو بات ٹھیک تھی کہ یہ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یوں کہہ دو کہ جر علامت ہے کس کی؟ مضاف کی. کس کی؟ مضاف کی. تو اس وقت یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ مضاف جو ہے وہ تو فاعل بھی ہوتا ہے، مضاف جو مفعول بھی ہوتا ہے. تو جر جو ہے جب یہ کہنا کہ جر جو ہے علامت ہے مضاف کی مثال ہوئی تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ وہ فاعل ہو کر پھر وہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہو کر وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اس لیے کہنا ہی صحیح نہیں تھا. الجر علم الاضافہ سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ الجر علامت کون شیء مضافا، اس لیے ہم نے کہا کہ الجر علامت کون شیء مضافا الیہ. اور سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی بات ہے. یہ بقرینہ تقابل کے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ جب رفع فاعلیت کی علامت ہے اور نصب کس کی علامت ہے؟ مفعولیت کی. تو جر جو ہے یہ اس وقت علامت ہوگی کس کی؟ مضاف الیہ کی. جر علامت ہوگی کس کی؟ مضاف الیہ کی. یہ مضاف کی علامت آپ اس کو نہیں بتا سکتے، کیونکہ مضاف کبھی کبھی مجرور ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مرفوع منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع منصوب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا اضافت سے آپ مجھے مضاف مراد نہیں لے سکتے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ جس طرح فاعل جو تھا یہ مرفوع ہی ہوتا ہے نہ کہ منصوب، مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے نہ کہ کچھ اور. اس طرح اضافت سے مراد آپ نے مضاف الیہ لینا کہ وہ اسے مجرور ہی ہوگا، نہ اگر اسے مضاف مراد لیں تو مضاف تو کبھی مجرور بھی ہوگا، کبھی منصوب بھی ہوگا، کبھی مرفوع بھی ہوگا. تو بقرینہ تقابل کے بقرینہ جیسے وہاں پر فاعل جو ہے وہ خاص ہے رفع کے ساتھ، مفعول خاص ہے نصب. اس طرح یہاں بھی جو اضافت سے جو بھی چیز مراد ہے وہ بھی خاص ہوگی اس کے ساتھ
جر کے ساتھ. بہرحال ہے یہ تھوڑا خارجی سے طرح سے لمبا ہو جائے گا آپ کے لیے. ای علامت کون شیء مضافا الیہ واذا کانت الاضافہ. اب یہ اشکال ہے یہاں پر, اشکال مقدر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر مصنف نے یا کیوں نہیں لگائی؟ پیچھے تو مصنف یا لگاتا ہے, یا مصدری علم الاضافہ, ادھر اضافیہ کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ کیوں کہ نہیں کہا اضافیہ, اضافت کہا. تو یہاں یا جو ہے مصنف نے کیوں نہیں لگائی؟ پیچھے تو یا لگاتا ہے فاعلیت مفعولیت, یہاں کیوں نہیں لگا رہا؟ تو کہتے ہیں یہ خود ہی مصدر ہے. جب خود ہی مصدر ہے تو پھر مصنف کو ضرورت ہی نہیں پڑی یا لگانے کی. یا لگانے سے مصدر بنانا تھا, تو مصدر تو آٹومیٹک آلریڈی ہے, مصدر تو ہو گیا آلریڈی, میں نے پہلے سے ہے. کیا اشکال ہے؟ ہاں تو وہی اس کا جواب دے رہا ہوں نا کہ وہ یا تو تھی یا مصدری, یعنی مصدر بنانے کے لیے. وہ مصدر نہیں تھا نا فاعل مفعول, تو مصدر بنا دیا. اضافت پہلے سے ہی مصدر ہے, اس کو یا داخل کر کے تم نے کو مصدر سے اگلی ڈگری دینی ہے اس کو, کیا سمجھے؟ خود ہی مصدر ہے. کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ بِنَفْسِهَا مَصْدَرًا, اور چونکہ اضافت جو ہے وہ خود ہی مصدر ہے, چونکہ جب قدر میں ویسے تو, اور چونکہ اضافت خود ہی مصدر ہے تو لم آگے گیا لم تحتج لم یحتج, اس لیے تجھے ضرورت نہیں پڑی. عجیب بات ہے, لم یحتج ویسے بعد نسخوں میں لم یحتج تب اللہ علیہ, اس لیے مصنف کو ضرورت نہیں پڑی لم یحتج, اس لیے کیا ہے ٹھیک ہے. اب معلوم نہیں ہے لم تحتج پھر مجہول ہونے سے میں دیکھوں گا اس کو, میں نے دیکھا میں نے کہا لم یحتج ہوگا آپ کے نسخوں میں شاید. تو بہرحال یہ کہ ضرورت نہیں پڑی الی الحاق الیاء المصدریۃ الیہا, یا یحتج پھر واضح ہے کہ مصنف کو ضرورت نہیں پڑی یا مصدریہ کے ملانے کی اس کے ساتھ, یا مصدریہ کے الحاق کرنے کی ملانے کی اس کے ساتھ, کما فی الفاعل, جس طرح کہ فاعل اور مفعول میں ضرورت پڑی کیونکہ وہ مصدر نہیں تھے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ رفع کو فاعل کے ساتھ, نصب کو مفعول کے ساتھ, جر کو مضاف الیہ کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ واضح ہے جواب. وَإِنَّمَا اخْتَصَّ, جواب یہ ہے کہ فاعل قلیل ہے, قلیل ہے باعتبار افراد کے لیے, افراد تو بہت ہے فاعل کے, لیکن نوع اس کی ایک ہی ہے نا, قسم تو فاعل ایک ہے نا, جبکہ مفعول کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5. مفعول بھی اور مطلق و افراد کو نہیں دیکھ رہے, قسموں کو دیکھ رہے ہیں. تو فاعل قسم کے لحاظ سے ایک ہے, مفعول کی قسمیں زیادہ ہیں. جب فاعل قلیل ہے تو رفع ثقیل ہے. رفع کیا ہے؟ تو ثقیل چیز جو ہے وہ کثیر کو نہیں دینی چاہیے, کیونکہ کثرت تو تقاضا کرتی ہے خفت کا, تو قلیل کو ہم نے دے دیا. جو ثقیل چیز ہے وہ کس کو دی؟ قلیل کو دی, تاکہ یہ کثیر کو اس لیے نہیں دی تاکہ یہ نہ ہو کہ ثقیل چیز جو ہے وہ کثرت کے ساتھ آتی رہے, تو وہ ثقیل جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, پھر صحیح نہیں ہے. اور وہ چونکہ مفعول جو ہے وہ زیادہ تھا, وہ 5 قسمیں مفعول کی, تو وہ کثیر, تو وہ کثرت تقاضا کرتی خفت کا, تو نصب بھی خفیف ہے, لہذا نصب اسے دے دیا. اور باقی تعین القوتک للباز گول, ہوں کوئی شاید پیچھے بچی کو نہیں ساڑھے کو جار تو علاوہ مضاف الیہ کو کہا چل تو یہ لے کے خوش ہو جا, بھاگ جا. سمجھی بات؟ 2 چیزیں تقسیم کرنی, پیچھے بندر بانٹ دو, پیچھے یہ بچانے کا مضاف الیہ کو یہ اپنے ساتھ لے لے اور بھاگ جا. لیکن اس پر تھوڑا اشکال ہے کہ فاعل قلیل ہے, چلو دوسری والی مفعول سمجھ میں آتی ہے, لیکن فاعل قلیل ہے اسے رفع دیا جو ثقیل ہے, یہ سمجھ نہیں آتی, اس میں اشکالات کی ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ اس میں اچھی توجیہ خارجی ہے, وہ یہ کہ یوں کہو کہ رفع جو ہے یہ بھی اقوی ہے, یہ بلکہ عمدہ ہے, تمام یعنی اعلیٰ ہے, جتنی حرکات ہیں ان میں کیا ہے؟ اعلیٰ ہے, اعلیٰ الحرکات ہے. اور یہ فاعل جو ہے یہ اقوی ہے ان تمام 3 چیزوں میں, کیونکہ وہ لأنہ رکن, کیونکہ وہ رکن واقع ہوتا ہے. وہ کلام میں کیا ہے؟ رکن ہے, مسند الیہ واقع ہوتا ہے نا, تو لہذا یہ اقوی ہے چونکہ رکن واقع ہوتا ہے کلام کے اندر, اس وجہ سے اس کو ہم نے وہ چیز دی جو اعلیٰ اور عرفہ ہے, یعنی رفع میں ویسے اس کا معنی بھی ہے. باقی چیزوں میں چلو باقی چل جائیں گے. انما اختصر رفع خاص ہے فاعل کے ساتھ, نصب مفعول یا جر مضاف الیہ کے ساتھ, لأن رفع ثقیل والفاعل قلیل, کیونکہ رفع ثقیل اور فاعل قلیل ہے, لأنه واحد, کیونکہ فاعل کیا ایک ہی ہے, اس لیے اس کو ہم نے دے فاوتی ثقیل القلیل, لہذا ثقیل دے دیا گیا قلیل کو, کثیر کو نہیں دیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ کثیر چیز میں ثقل لازم ہے. والنصب یعنی ولی ان النصب, اور کیونکہ نصب خفیف ہے, والمفاعیل کثیر, مفاعیل جو ہے وہ زیادہ ہیں, لأن خمسہ کیونکہ وہ 5 ہے, فاوتی الخفیف الکثیر, تو خفیف جو ہے وہ چیز دے دی گئی کثیر کو. ولما لم يبق للمضاف الیہ علامت غیر الجر, اور چونکہ یا جب جو ہے نہیں باقی رہی مضاف الیہ کے لیے کوئی علامت سوائے جر کے, تو جو الی علامت اللہ, تو جر کو اس کی علامت قرار دے دیا گیا. اب تھوڑا سا رہ گیا, والعامل ما به يتقوم, اب یہ پڑھ لینا, پڑھ لیں دیکھ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب, ادھر نہیں بیٹھے. اچھا, والعامل لفظیا کان و معنویا, عامل خواہ لفظی اور عامل کی تعریف ہو رہی ہے, کیونکہ عامل جو ہے معنی, اس سے معنی مقتضی پیدا ہوگا, فاعل مفعول, اور معنی مقتضی کیا ہوتا ہے؟ اعراب. کیا پتہ ہوتا ہے؟ اعراب. والعامل لفظیا کان او معنویا, اور عامل خواہ وہ لفظی ہو یا معنوی, ما یہ وہ شے ہے کہ بھی
کہ صرف اسی کے ساتھ یتقوم یحصل حاصل ہو جاتا ہے اور پایا جاتا ہے المعنی المقتضی للاعراب، وہ معنی جو تقاضا کرتا ہے اعراب کا، یعنی فاعلیت مفعولیت اور اضافت جو ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، کس سے؟ عامل سے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا سوال، ہاں یہ میرے خیال میں خارجی سوال ہے جہاں تک میرا خیال ہے، بہی ماں بہی یتقوم، یہ بہی کو مقدم کیوں کیا ہے تقوم پر؟ یہ سوال جو ہے نا میرے خیال میں خارجی ہے میرے حساب سے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عامل کی تعریف میں آپ نے بھی جار مجرور کو فعل پر مقدم کیا، اور جب جار مجرور کو مؤخر ہونا چاہیے نا، اس کا حق یہ کہ مؤخر ہو فعل سے، جب مقدم ہوگا تو کس کا فائدہ دے گا؟ حصر اور اختصاص کا، کیونکہ قاعدہ ہے تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، وہ چیز جس کا حق جس کا ہو حق تاخیر کا، آپ اسے مقدم کرو گے تو حصر کا فائدہ دے گی۔ جیسے ایاک نعبد میں اصل میں تھا نعبد کا، آپ نے مقدم کر دیا ایاک کا، تو اب حصر فائدہ حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ما بھی عامل وہ چیز ہے کہ صرف اسی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی، تو یہ حصر کا معنی یہاں پر مراد لیا اور اس کو مقدم کیا۔ جبکہ اعراب کی تعریف میں مختلف آخر بھی، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ما بھی، کہ اعراب وہ چیز ہے کہ صرف اسی کے ساتھ اس کا آخر بدل جائے معرب کا، وہاں بھی کو مقدم نہیں کیا، یہاں تم بھی کو مقدم کر رہے ہو، یعنی وہاں پر حصر والا معنی مراد نہیں لیا، یہاں پر لیا، کیوں؟ جواب یہ ہے کیونکہ معنی مقتضی صرف عامل سے حاصل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے بھی کو مقدم کر دیا تاکہ حصر والا معنی پایا جائے نا، ٹھیک ہے۔ جبکہ معرب کا آخر جو بدلتا ہے اس میں اعراب کا بھی دخل ہے، عامل کا بھی دخل ہے، معنی مقتضی کا بھی دخل ہے، وہ سارے اسباب ہیں، کچھ سبب قریب ہے، کوئی بعید ہے، کوئی جیسا بھی ہے، اس لیے اگر وہاں پر کہتے ہیں نا کہ صرف اسی کے سبب سے آخر بدلتا تو غلط ہو جاتا۔ سمجھا کی بات ہے؟ چلو یہی خارجی طرح اگر ماں بھی یتقوم ان یحصل، اب یہ ہے اصل اشکال، یہ ہم مختصر اشکال تو میں بتاؤں گا۔ یہ یتقوم ان یحصل یہ جواب اشکال مقدر ہے۔ اشکال مقدر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ماں بھی عامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ معنی مقتضی قائم ہو، یعنی معنی مقتضی عامل کے ساتھ قائم ہو، جبکہ معنی مقتضی عامل کے ساتھ نہیں قائم ہوتا بلکہ کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ وہ اس میں معرب کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو معمول ہے، جو اس میں زید جو ہے اس میں فاعلیت پائی جا رہی ہے یا جہاں میں فاعلیت پائی جا رہی ہے؟ زید میں نا، تو یہ اس لیے عامل میں تو نہیں پائی گئی نا، یہ معنی مقتضی یہ فاعلیت مفعولیت ہے نا، تو فاعلیت مفعولیت جو ہے یہ عامل کے ساتھ قائم ہے بلکہ اسم کے ساتھ قائم ہے، سمجھا گی؟ تو اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے، آپ نے بولا کہ عامل وہ ہے کہ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے معنی مقتضی، جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، حالانکہ یہ معنی مقتضی عامل کے ساتھ نہیں قائم ہوتا بلکہ کس کے ساتھ قائم ہوتا ہے؟ اس میں معرب کے ساتھ، اس میں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ قائم ہے نا فاعل۔ جواب یہ ہے کہ یتقوم سے وہ قیام والا معنی مراد نہیں ہے کہ جیسے آپ قیام بالغیر، جیسے آپ عامل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، قیام سے مراد یہاں حصول ہے، قیام سے مراد کیا ہے؟ حصول، مطلب یہ ہے کہ عامل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے اور پایا جاتا ہے معنی مقتضی، تو کوئی شک نہیں ہے معنی مقتضی عامل کی وجہ سے ہی حاصل ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ فاعلیت جو ہے وہ جا کی وجہ سے آ گئی نا زید کے اندر، تو اس لیے تقوم سے مراد نہیں ہے وہ جو دوسرے کے ساتھ قائم ہونے والے، جیسے عرض میں آپ کہتے ہو کہ یہ قائم بالغیر ہے، تو اس طرح یہ کیا ہو جی ماں بھی یقوم، یعنی معنی مقتضی قائم ہے عامل کے ساتھ، یہ قائم ہونے والا معنی ہے، مراد نہیں ہے۔ تقوم سے مراد یہاں تو قیام والا معنی نہیں ہے بلکہ تقوم سے مراد حصول والا معنی ہے کہ جس کی وجہ سے حاصل اور پایا جائے۔ سمجھ آ رہی بات ہے بھائی؟ سمجھ گئے؟ ہاں، تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ معنی مقتضی حاصل ہوتا ہے عامل کے ساتھ، تو وہ ہے جس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے معنی مقتضی، ای معنی من المعانی۔ ادھر تو نے تھوڑا لمبا اشکال کیا جو میں سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے، ایسے خام خواہ یہاں جو حاشیے میں بات ہے وہ ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پر المعنی المقتضی میں الف لام اگر تو ہو نا آدھے خارجی کا، آدھے تو اس سے مراد کوئی خاص معنی مراد ہوگا نا، معنی ایمانی تین ہے، فاعلیت مفعولیت اور اضافت۔ اگر آپ کہتے ہیں الف لام کون سا ہے؟ آدھے خارجی کا، آدھے، تو اس سے مراد خاص ہوگا یا فاعلیت یا مفعولیت یا اضافت، حالانکہ آپ کی مراد خاص ہے، کوئی عامل کے ساتھ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، یہ فاعلیت کبھی مفعولیت کبھی اضافت۔ سوال نہیں ہے، بس ایسے نقطہ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو۔ المعنی المقتضی میں جو الف لام ہے یا آدھے خارجی کا اگر ہو تو اس سے تو خاص معنی مراد ہوگا نا، یا ایک وقت یا فاعلیت مراد ہوگا یا مفعولیت یا اضافت، حالانکہ آپ کی مراد تو ساری ہے نا کہ عامل وہ ہے جس سے کبھی فاعلیت کبھی مفعولیت کبھی اضافت والا معنی پایا جائے، اس لیے الف لام آدھے خارجی کا نہیں ہو سکتا، اس میں تو ایک چیز متعین ہو جانی تھی۔ پھر سمجھ آ رہی بات؟ اگر الف لام آدھے اس کا استغراق کا ہو تو بھی غلط ہے کہ عامل وہ ہے کہ جس سے سارے معنی ایک دم سارے معنی ایک چیز میں حاصل ہو جائیں گے، کیا تو باری باری آتے ہیں تو بھی غلط ہے۔
اس لیے کہتے ہیں یہاں الف لام عہد ذہنی کا ہے، عہد ذہنی وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ اس لیے تفسیر کر رہے ہیں معنی من المعانی، جس کے ساتھ حاصل ہو جائے کوئی ایک معنی، خاص معنی نہیں، کوئی ایک معنی. ان معنی جو مشہور ہے 3 معنی، ان میں سے کوئی ایک معنی، چاہے فاعل چاہے مفعول. اب سمجھ آ رہی بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ تو شارح نے یہ بتلایا کہ الف لام کون سا ہے؟ عہد ذہنی کا. کیسے بتلایا؟ یہ کہہ کر کہ المعنی کی تفسیر کیسے کی ہے؟ معنن کس کا کیا ہے؟ نکرے کے ساتھ. کیونکہ الف لام جو عہد ذہنی کا جس پر داخل ہوتا ہے تو وہ معرفہ نہیں ہوتا بلکہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم. تو شارح نے بتایا معنن، یہ نکرہ کے ساتھ تفسیر کر کے یہ بتلا دیا کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. الف لام کس کا ہے؟ سمجھا گی؟ المعنی المقتضی ای معنی من المعانی المعتبرۃ علی المعرب المقتضیۃ للاعراب، یعنی وہ معنی المعتبرہ جو باری بباری نوبت بنوبت آنے والے معرب پر ان معنی میں سے کوئی معنی حاصل ہو جائے. ان معنی میں سے ایسے معنی المقتضیہ جو تقاضا کرنے والے ہیں کس کا؟ اعراب کا. ٹھیک ہے، وہ معنی جو باری بباری آنے والے معرب پر جو تقاضا کرنے والے اعراب کا، ان معنی میں سے کوئی معنی. تو معنن یہ نکرہ لا کر بتا دیا. ٹھیک ہے، فسر بالنکرہ اشارۃ الی ان اللام فی المعنی للعہد الذہنی فانہ فی معنی النکرہ. سمجھ گیا بھائی کہ نہیں سمجھ گیا؟ ففی آگے آسان ہے، آگے تم خود ترجمہ کر کے آؤ، آگے خود ترجمہ کر. ففی جا زید، جلدی کر ترجمہ کر. جو پیدر پہ آنے والے ہیں معرب پر، پیدر پہ یا باری بباری آنے والے ہیں. ہاں المقتضی جو تقاضا کر رہے ہیں، جلدی کر. آگے ففی جا زید پڑھ. پس جا زید میں جا عامل ہے کیونکہ اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے معنی فاعلیت زید میں. حاصل ہوتا نہیں، حاصل ہوا. حاصل ہوا. فجعل الرفع علامۃ لها، پس رفع کو بنا دیا رفع کو علامت فاعل کی، فاعلیت کی. ٹھیک ہے. اور رأیت زیدن میں پڑھی صحیح سے، زیدن میں رأیت عامل ہے جب کیونکہ اس کے ساتھ کیونکہ حاصل ہوتا ہے، اس کے ساتھ حاصل ہوا اسی کے ساتھ معنی اسی کے ساتھ حسر کا فائدہ آپ نے بتانا ہے کیونکہ بھی پہلے ہے نا مقدم ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ حاصل ہوا مفعولیت کا معنی زیدن میں. پر نصب کو اس کی علامت بنا دیا. فی مررت بزید، مرر تو بچہ مررت بزید میں الباء عامل ہے کیونکہ حاصل ہوا اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ معنی اضافت زید میں حاصل ہوا اسی کے ساتھ معنی اضافت زید میں پس بنا دیا جر کو اس کے لیے علامت. هذا هو القرآن صحیح اور تزید کو